یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالۃ مآب والے رسالۃ مآب میں علیہ درود و سلام و صد احترام پیش فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ الکرام الکریم وعلی اصحابہ مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد شان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کی سب کے فائل میں ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے معاف فرمائے۔ ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت و اصلاح فرمائے۔ سب کو حق بولنے، اپنی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم۔ لوگوں، تم پر عظیم الشان مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے۔ یہ رسول پاک کے اس فرمان کا ترجمہ ہے۔ رمضان سے پہلے اور شعبان کے بالکل آخر میں صحابہ کرام کو جمع کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ارشاد فرمایا، لوگوں، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فکن ہونے والا، شہر عظیم ایک اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کا استقبال اور رمضان کی آمد بہار کا انتظار رسول اعظم نے صحابہ کرام کے ساتھ سامنے فرمایا۔ اسی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان کے تعلق سے رغبت، دلچسپی اور تصور عبادت سمجھ میں آتا ہے۔ عظیم مہینہ، اس اعتبار سے میرے آقا نے اسے عظیم مہینہ کہا۔ کیا عظمت ہے اس مہینے، اس طرف جائے بجائے ہم اپنے معاشرتی تجزیاتی مطالعہ کی روشنی میں کچھ وہ باتیں جو ہمارے سامنے نہیں ہونی چاہیے اس طرف ہم دھیان دیں، اور جو نہیں کیا جا رہا ہے اس کے کرنے کی طرف ہم دھیان دیں۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ رمضان مبارک ہے۔ عام دنوں کے جمعہ مبارک بولتے ہو، رمضان کو مبارک کیسے نہیں بولے گا؟ امت محمدیہ میں مبارک ہو، تمہیں ایک مہینہ تک رسول پاک کے طرف سے اللہ پاک کے لیے عطا ہو۔ روزے کو سب کو عطا ہوئے، روزے سب کو عطا ہوئے، لیکن اس جیسے روزے عطا نہیں۔ پورا ایک مہینہ تک یہ آپ ہی کو یہ اعزاز حاصل، رحمت کا، برکت کا، مغفرت کا، یہ سب ڈیوائڈیشن ترغیب کے لیے، رغبت دلانے کے لیے۔ ظاہر ہے اگر اللہ پاک آپ پر رحم کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو برکت سے نہ نوازے، اور اگر اللہ آپ کو برکت سے نوازے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی بخشش نہ کرے۔ تو رحمت، برکت، مغفرت یہ ڈیوائڈیشن لفظی ہے، صرف آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنی جانب کامل توجہ کے ساتھ متوجہ ہونے کے لیے رسول پاک کی زبان سے ایسا سنوایا۔ ورنہ سوچئے، آپ کے منہ کی بدبو مجھ کو عنبر سے افضل ہے، تو یہ پورا عشرہ، پورا مہینہ، پورا لمحہ عبادت میں گزاریں گے تو وہ تو ایسے ہی آٹومیٹکلی طور پر افضل ہے۔ جو افضل نہیں تھا اس کو افضل رب نے بنا دیا، بدبو کو افضل بنا دیا۔
مسکراہٹ ہوگی، لیکن جب رب مشک و عنبر بولے گا تو اس میں کوئی کیمیکل کا مسئلہ نہیں، مشک و عنبر سے بھی افضل ہے آپ کے منہ کی بدبو۔ میں آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ روزے دار کے آزو بازو بھی بند نہیں پکڑ سکتا۔ آپ کے منہ کی جو بو آتی ہے پیسٹ وغیرہ نہ کرنے کی وجہ سے، خدا کی بارگاہ میں وہ مشک و عنبر سے افضل ہے۔ حدیث کا لفظ ہے لخلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک، مسک مشک و عنبر، ریح میں مشک و عنبر کی بو سے اطیب ہے، طیب ہے، طاہر ہے، پاکیزہ ہے۔ لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بو۔ درود شریف پڑھتے اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آل محمد۔ رات میں ایسی طرح سے قرآن دیتے وقت دو تین باتیں بڑی اہم آئی لڑکیوں کو درس دیتے وقت، اس میں ایک بات جو آئی ہے وہ بڑی اہم بات ہے۔ ہماری زندگی اپنے اپنے حساب سے ہم جوڑ لیجیے، 25 سال 20 سال 30 سال 40 سال کی زندگی پر مشتمل ہے۔ زندگی کے ایک لمحے میں آپ نے غلطی کیا اور غلطی سے آپ نے توبہ کر، لیکن توبہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ پھر وہی غلطی ہوئی۔ دھیان یہ سمجھیے، ہم وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو واقعی رمضان کے لیے ضروری ہے۔ دھیان زندگی کے لمحے میں ہم نے آج غلطی کیا، توبہ کر کے سوری بول دے، جو بھی ہے جس طرح سے، لیکن توبہ کی قبولیت اور اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ ہم پر ظاہر کیوں نہیں ہوگا؟ جانتے ہیں، سڈنلی اس کو سمجھیے، توبہ اس عبادت کا نام ہے۔ گزشتہ جمعہ میں جو توبہ ٹاپک کا ہے اس میں یہ ایک پہلو رہ گیا، اس لیے اس کو واضح کر دوں۔ توبہ اس عبادت کا نام ہے کہ بندہ اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی کے گناہ اس کو یاد رہتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو گناہ کیا، اس گناہ کی وجہ سے اگر توبہ کرنے کا اقدام اور پیش قدمی ہمیں حاصل ہو رہی ہے تو اس سے توبہ آپ کر لیں گے تو اللہ پاک سیو کر لے گا آپ کے توبہ کو، لیکن زندگی کے ان لمحات کو یاد کیجیے جب آپ نے گناہ کیے، اسی لیے آپ پر نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، اسی لیے آپ پر امیڈیٹلی توبہ کی قبولیت کا ثمرہ ظاہر نہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جب سے آپ بالغ ہوئے، بالغ ہونے کے بعد اپنی عمر کا احتساب کیا، بالغ ہونے سے لے کر آج آپ رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ عظمت والا مہینہ ہے ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن آپ بالغ ہونے سے لے کر کے اب تک کی جو عمر ہے، یہ پوری عمر کا جائزہ لے کر کے آپ جب تک توبہ نہیں کریں گے وہ توبہ شرعی ہے ہی نہیں۔ یہ بات پوائنٹڈ ہے، نوٹ کیجیے، اور پھر کبھی شکایت نہیں کیجیے گا کہ ہماری توبہ کیوں نہیں قبول ہوئی، ہم پر اثر کیوں نہیں پڑ رہا ہے ہماری عبادتوں کا۔ جب سے آپ بالغ ہوئے تب سے آپ کو یاد کرنا ہے گناہ، تب توبہ کریں گے تب جا کر قبول ہو، نہیں تو توبہ مت کیجیے، اس لیے کہ توبہ عبادت ہے مستقل۔ میں نے پہلے ہی کہا یہ مستقل عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کو اگر آپ بجا لانا چاہتے ہیں تو اس کے لوازمات، اس کی کمپلسری چیزیں، ان کے جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے تو اس گناہ سے توبہ کرے جو اس نے کیا ہے۔ رسول کی زبان سے سنیے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ کوئی گناہ ہی زندگی میں نہ کیا۔ یہ رسول کا فرمان بتا رہا ہے کہ اے بندے، ابھی تم نے گناہ کیا، اس گناہ کو یاد کر کے توبہ کر رہے ہو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ توبہ کا اثر اس لیے ظاہر نہیں کروں گا کہ زندگی کے بہت سارے ایسے لمحے ہیں جس میں تم نے گناہ کیے ہیں، اس لیے ان لمحوں کو بھی یاد کر کے توبہ کرو، اور اسی توبہ میں ساری توبہ کی قبولیت کا ثمرہ دے دیتا۔ یہ اصل توبہ کا جو گزشتہ جمعہ میں یہ پہلو رہ گیا تھا، اس کو دھیان میں رکھے گا، اور ایک دم موٹ زبان میں یہ کہ اپن یاد کرنا کب سے ہم بالغ ہوئے ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد، اس لیے کہ دیکھیے قبول کرنے والا اللہ ہے اور اس کے سامنے فراڈی نہیں چل سکتا۔
اللہ پاک صاحب بول دیا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ دینا چاہتے ہو وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن تمہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ دھوکہ رب اور رسول کو نہیں، تم اپنے کو دے رہے ہو۔ اللہ پاک پہلے ہی پارے میں سیکنڈ پیج میں فرما دیا ہے یخادعون اللہ، مخادعت دھوکہ دینا چاہتے اللہ رسول کو، نہیں دے سکتے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، وما یشعرون، اور اس کا شعور نہیں، اور اس کو تم سمجھ نہیں رہے۔ تو اے بندے، رمضان کی تیاریاں، میں اب وہ باتیں نہیں بولوں گا جس سے دل خراشی ہو، لیکن آپ سمجھتے ہیں مطمع نظر، مقصد نظر، بندہ یہ سچ ہے کہ اپنی طاقت کے گھر اللہ کو پوجتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بندہ غافل ہے، یہ بھی سچ ہے کہ بندہ نفسانیت کے اعتبار سے جکڑا ہوا، یہ بھی سچ ہے کہ بندہ ہوائے نفس میں جکڑا ہوا۔ اس لیے ان تمام کو اگر کوئی چیز میٹ سکتی ہے ایک لفظ میں تو وہ چیز ہے توبہ، وہ چیز ہے توبہ۔ اس لیے بندے ایک ایک چیز کو یاد کرو۔ آپ جانتے ہیں رسول پاک جب جنگ کرنے کے لیے تشریف لے جاتی بذات نفیس تو اپنے صحابہ کرام کو سلا دیتے، اور سلانے کے بعد تنہائی کرتے۔ تنہائی کیوں کرتے تھے آپ کو معلوم؟ رسول پاک کی تو جلوت اور خلوت اکول ہے، آپ کی تو جلوت اور خلوت اکول ہے، لیکن تنہائی یہ آپ کو ایک تصور دیتے تھے کہ تنہائی میں بندہ خوشیاں اگر یاد کرے یا نہ کرے گناہ ضرور یاد کر سکتا ہے، غلطیاں ضرور یاد کر سکتا ہے۔ تو رسول پاک اپنے لیے نہیں، امت کو ایک درس دینے کے لیے، ذہن دینے کے لیے، اسی لیے رسول پاک جب بدر کا موقع تھا تو آقا نے میدان میں جا کر سب کو سلا دیا، سب کو کہہ دیا رکو آ رہا ہوں، میدان میں جا کر کے کیا کہا تھا اللہ سے، اے اللہ یہ تیرے بھکتے جو سوئے ہوئے کل یہ جنگ کریں گے، کوئی پریکٹس نہیں ہے مولا، اگر یہ ہار گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ مانگنے کا ڈھنگ دیکھیے، مانگنے کا تصور دیکھیے، جیسے لگ رہا ہے کہ ایک دم دینے والا سامنے۔ لن تعبد ابدا، ہرگز تیری پرستش نہیں کی جا سکتی، کوئی نہیں، کیونکہ یہی فرسٹ راؤنڈ کے ہیں۔ اگر یہی کو مطلب ہار گئے تو پھر عبادت کون کرے گا؟ کوئی نہیں آئے گا میرے ساتھ بھی، کیونکہ سب کو تصور ہو جائے گا ارے پہلی راؤنڈ میں چند شکست ہو گئے۔ کہنا یہ ہے کہ بندو، رمضان کا سب سے بیسٹ استقبال ہے توبہ، رمضان کا سب سے بہترین آفر ہے توبہ، رمضان کا اسپیشل آفر ہے توبہ۔ کرنے کے لیے تجھے پوری دنیا تمہیں کہہ رہی ہے نماز پڑھو، حج کرو، زکات کرو، لیکن نہیں، امت محمدیہ صرف کرنے کی مکلف نہیں ہے، غلط کام سے رکنے کی بھی مکلف۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں ہے آپ کا بس۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ امت کا کئی ایسا طبقہ ہے صرف آپ کو نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، کرو، لیکن غلطیوں کی طرف ذہن نہیں، کیا غلطی کر چکے، اس کا کفارہ کیا، اس کا سد پاک کیا ہوگا، اس کو بند کیسے کرنا چاہیے، اس کی طرف اگر کوئی چیز ہے تو وہ آج بھی اس عظیم الشان جمعہ میں وہ ہے توبہ۔ اس لیے آپ کو یاد کر کر کے کسی سے بھی، کسی بھی زاویے سے، چاہے حقوق العباد میں توجہ دی، چاہے بندوں کے حقوق میں کمیاں واقع ہوئی، ان چیزوں کو بھی آپ کو یاد کرنا۔ اور اس میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ شرمندگی نہیں، اس لیے کہ ثواب اور عذاب کا براہ راست تعلق اللہ سے، ثواب دینے والا بھی اللہ ہے اور عذاب دینے والا بھی اللہ ہے، تو شرمانا کس سے؟ شرمانا کس سے؟ محبوبیت کا درجہ بھی دینے والا اللہ ہے، تو پھر توبہ کیوں نہیں کرنا؟ بندوں سے کیوں شرمانا؟ یہ اس لیے بول رہا ہوں میں، کبھی بیوی کو ڈانٹ دیا ان کے بلا وجہ، کبھی بہنوں کو ڈانٹ دیا ان کے بلا وجہ۔ حقوق العباد کی کمیوں کو بھی یاد کرو کہ بندوں کے حقوق کی پامالی تم سے ہوئی ہے، اس سے بھی تمہیں توبہ کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے۔ اور حقوق اللہ میں بھی اگر کمیاں واقع ہوئی ہو تو اس سے بھی تمہیں توبہ کرنا، تب جا کر تمہاری زندگی میں انقلاب آئے۔ اور یہی ہے مطلب سورہ رات کی اس آیت کریمہ کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ یہی ہے مطلب۔ تو اپنے آپ کو پہلے
بدلہ بدلنے کے لیے، اور بدلنے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ یاد کرنا کہ کس چیز میں ہمیں بدلنا ہے. اگر آپ پرفیکٹ ہیں الحمدللہ تو پھر آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بات کہہ رہا ہوں رسول پاک نے اسی خطبے میں، یہ شعبان کے آخری خطبے میں ایک لفظ اور فرمایا تھا، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مساوات کا، مواسات کا مہینہ، مواسات بولتے غمخواری کا مہینہ. لیکن آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ تکلیف اور ٹینشن کا مہینہ بنا دیے ہوا، سب سے زیادہ جھگڑے کا مہینہ بنا دیا ہوا. کسی دن اتنا جھگڑا نہیں ہوتا جتنا جھگڑا یہاں ہوتا. رمضان میں کیا ہو گیا؟ محمد رسول اللہ ایک فارمیلٹی ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ ایک ڈیوٹی ہے تمہاری؟ نہیں، یہ دو وہ کلمے ہیں جس کو دل کی گہرائی میں لکھ کر کے رکھنا ہے، آپ کو نقش کر کے رکھنا ہے، آپ کو محسوس کرنا ہے کہ اللہ اور رسول یہ دو کلمہ ہے جس کو ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہم چلے پھرے اٹھے مرے حشر جنت تک یہ چھوٹ نہیں سکتا. یہ فارمیلٹی نہیں ہے پیارے، اس لیے اس کو محسوس کر کے آپ کو صرف محمد رسول اللہ پڑھیے نہیں. رسول پاک نے جب کہا ہے کہ صبر کا مہینہ ہے تو اس کا مطلب آزمائش ہوگی، اس کا مطلب آزمائش ہوگی. اور غمخواری کا مہینہ ہے، اس کا مطلب تکلیف ہوگی. تو آزمائش اور جب تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ وہ رسول پاک نے چپکے فرما دی. وہ لائٹ کیوں نہیں بند ہے، وہ پنکھے کیوں چل رہے ہیں، وہ اتنا کیوں لمبا نہیں کرے، یہ کیوں نہیں ہے، یہ سب نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا، تو نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ آنکھوں دیکھا حال بول رہا ہوں، اور اپنے حصے کا ایک حصہ سمجھ کر کے سننا، اس کو دھیان میں رکھنا. بڑی محبت کی بات بول رہا ہوں. یہ آپ کا فائدہ، مانیں گے تو آپ کا فائدہ، نہیں مانیں گے تو آپ ہی کا نقصان. اور یہ دونوں اللہ کی طرف جانے والا ہے، دونوں نقصان میں عذاب دینے والا ہے اور فائدے میں ثواب دینے والا. تو دینے والا وہی ہے. یہ غمخواری کا مہینہ آ رہا ہے، صبر کا مہینہ آ رہا ہے، مگر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں. یا اللہ، جس رسول نے اسپیشل رحمت آفر بتایا ہو، برکت آفر دیا ہو، مغفرت کا آفر دیا ہو، یہاں اسپیشل اللہ کی پناہ میڈیا والوں کو اللہ اپنے حفظ ایمان میں رکھے. کیا کر سکتے ہیں؟ ایمان کی حفاظت میں رکھے. چلنے پھرنے نہیں آتا ہے اور لوگوں کے لیے آفر دیتے ہیں. کس چیز کا؟ پستہ باز والے تو حلیم کا آفر دے رہے ہیں. یہاں بہت اچھا ہے 4 دن بعد، اور وہ بھی جملے میں بہت انشاءاللہ، انشاءاللہ جملے پہ غور کر رہے ہیں. اگر اللہ نے چاہا، واہ واہ، بھائی اللہ نے تو آپ کے لیے رحمت چاہا، اللہ نے آپ کے لیے مغفرت چاہا، اللہ نے آپ کے لیے برکت چاہا، لیکن یہ پستہ باز والے حلیم چاہ رہے ہیں. ایک بات اور کھل کر بول دوں، گزشتہ سال بھی کہا تھا میں نے، حلیم کا لفظ استعمال کرنا شرعاً ممنوع ہے. یہ کہاں سے ایجاد ہے پتہ نہیں، میں تو ادھر تک نہیں آیا، میں تو سمجھ میں آیا. حلیم اگر بولنا بھی ہے تو آپ اس کو انگلش ورڈ بولو، اگر بولو ہی کیوں. میں تو کبھی کبھی جب تراویح پڑھاتا ہوں اور یہ ورڈ آتا ہے تو خیال چلا جاتا ہے، توبہ کرنا پڑتا ہے. یعنی اب تو لوگ آج تو شیور حلیم کھاتے ہیں. استغفر اللہ معاذ. حلیم اللہ کا نام ہے، اور اللہ کا نام وظیفہ کے لیے ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے. حلیم بڑی خاص، حلیم اس کو ہر کس نہیں بولنا، اب کچھ اور نام بولنا. اس کو رائٹ کرو، یہ یہودی سازش ہے تمہارے درمیان. اب دیکھو نا، چپلوں میں اللہ لکھا جا رہا ہے، دیکھیں نا، جوتوں میں اللہ لکھا جا رہا ہے، اور آپ تو واہ واہ واہ. ان خانوں کو تو بس اللہ ہی تعالیٰ اپنے خانہ جہنم میں کیا جگہ دے گا وہ جانے. سانگ، فلم، مووی میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کا لفظ آ رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. ارے کیا بتاؤ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کو تم ایزی لے رہے ہو. تمہارے اللہ کو ننگی لڑکیاں ناچ کر کے ماشاء اللہ پڑھ رہی ہیں اور تم اسے سن رہے ہو، مسکرا رہے ہو، انجوائے حاصل کر رہے ہو. یہی ہے رمضان آتا ہے، یہی ہے اسپیشل آتا ہے.
اور پھر تم اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی, ہمارا رام نہیں, ہماری بیٹی کے رشتے نہیں آ رہے, ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے. دیکھو اللہ دینے ہی کے واسطے ہے, وہ رزاق ہے, وہ معطی ہے, وہ خالق ہے, مالک ہے, اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں, وہ دینے ہی کے واسطے ہے. پھر دے کیوں نہیں رہا ہے, دے کیوں نہیں رہا ہے؟ یہی ہے کرپشن ہمارے اندر جو آ گیا ہے. اس کو سمجھیے, آپ اس کو سمجھیے, جو میں محسوس کر کے بول رہا ہوں اس کو سمجھیے. اللہ پاک میں ہدایت دے, لیکن اس کو سمجھیے. رمضان کا استقبال, خدا کی قسم میں جو ایک جملہ بولتا ہوں پیارے, اگر محمد نہ ہوتے تو خدا کی قسم اسپیشل جہنم میں جاتا. تو میرے آقا کی شفاعت کا ایک بس خیال آ جاتا ہے جو سارا غم بھول جاتے ہیں. لیکن میرے آقا کو رلاؤ نہیں آتا, مت رلاؤ. آپ جانتے ہیں جب آپ کا سارا آپشن کلیئر رہے گا تو میرے آقا کتنا خوش ہوں گے, آپ ذرا سوچیے. ارے جو آقا صدیوں پہلے تیری پیدائش سے پہلے تیری بخشش کا سامان مہیا کر کے تشریف لے گئے, اور تشریف لے جا کر تجھ سے کوئی کنیکشن توڑے نہیں. تو جب تک جی رہا ہے تیرے سینے میں انتقال کر تیری قبر میں, حشر میں جا تیری بخشش کے لیے, جنت میں جا دیدار کے ساتھ. اب آپ ایک دم چھوٹی سی بات, آپ بات ہو نا, بیٹا اگر فیل ہو کر آئے, ہے بیٹا لیکن بتاؤ دل خوش ہوگا آپ کا؟ تسلی کے لیے ماں بول سکتی ہے بیٹا ہے نسل دیکھے, لیکن اس کے دل کو چیر کر دیکھ, سال بھر کے جو پیسے اور ڈونیشن وغیرہ کا جو مسئلہ, ان کے خون اور پسینے کی جو طاقتیں اور ان کی جو عظمت تھی, وہ جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے ہائے. لیکن اگر کامیاب ہو کر آتا ہے تو وہ سارے ڈونیشن, سارے پیسے, وہ سب بھول جاتے ہیں ایک خوشی میں بھول جاتے ہیں. آپ تصور رکھو کہ جب بندہ مومن قبر میں جائے گا اور منکر نکیر من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل, یہ تینوں سوال اور اس کا پورا حل کر کے وہ جائے گا, تو میرا آقا چہرہ نیچے کر کے نہیں شان سے اس غلام کو دیکھے گا کہ یہ میرا غلام بڑا پرفیکٹ ہو کر کے آیا ہے. اس لیے اے منکر نکیر, اب تو یقین سے کہہ دوں گا کہ واقعی یہ دیوانہ ہے, سوال مت کر, پورا آل ان آل چاہیے. لیکن سنو, اگر کرپٹڈ ہو گئے تو سرکار جب بھائی رکھے زیبا تو ضرور دکھائیں گے, لیکن دل ٹوٹے گا کہ نہیں؟ آپ ذرا سنو, دل ٹوٹے گا کہ رجل کا لفظ استعمال فرمایا ہے حدیث پاک میں. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم. رجل یہ بشریت کی کوالٹی, اس پر میں بڑی مطلب سائنسی اعتبار سے نظر دوں گا. بشریت کی کوالٹی, حالانکہ حضور کی جو تخلیق اولی ہے وہ نوری ہے, بعثت بشریت ہے, بھیجے گئے ہیں بشریت, توجہ دیجیے. لیکن قبر میں جب تشریف لا رہے ہیں تو بشریت کی کوالٹی, رجل کی کوالٹی, واہ, دنیا دیکھ لے کہ یہ کوئی روشنی اور عکس کا مسئلہ نہیں ہے, ذات مصطفیٰ ہی آ رہی ہے. بشریت کی کوالٹی, ما کنت تقول فی ھذا النور نہیں کہا اللہ پاک نے, اس نور کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا النبی نہیں کہا اللہ نے, اس نبی اور رسول کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ رجل کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ رب بتانا چاہتا ہے کہ میں یہاں بشریت کے ساتھ بھیج رہا ہوں, بشریت جسمانیت کے ساتھ بھیج رہا ہوں. میرا آقا جب پوری جسمانیت کے ساتھ آئے گا اور آپ کرپٹڈ نہیں ہوگے تو آپ بتائیے کتنی شان سے میرا آقا سینے سے لگائے گا آپ کو. جو آقا بے توجہی میں, بے تصور میں, تم غافل بھی تھے تو تیرے اندر تھا. سبحان نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب, جان سے زیادہ قریب. ارے آج تو اپنی آنکھ سے دیکھ لے, واقعی قریب ہے. تو اے بندے, تیرا رب کون ہے؟
ذرا صحیح سے جواب دینا. مصطفیٰ سامنے، نبی سامنے ہے، اس نبی نے ہی کہا ہے رب العالمین، اس نبی نے ہی کہا ہے مذہب اسلام، اس نبی نے ہی کہا ہے محمد رسول اللہ. توجہ دیجیے. تو جس نے تمہیں پڑھایا وہ آج سامنے ہے، اس لیے وہاں چیٹنگ بھی نہیں چل سکتی، وہاں فراڈی اور دھوکہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے. اب تو کچھ سوچو. ایک استاد جب کسی شاگرد کو مکمل پڑھاتا ہے اور اس کے سامنے اگر ایگزام ہو، اس کے سامنے اس کے شاگرد کا ایگزام ہو اور شاگرد اگر سوال کا جواب نہ دے سکے تو اس استاد پر کیا گزرتا ہوگا؟ سوچیے. اپنی ناکامی ظاہری طور پر سوچتے ہو اور کتنی تکلیف اور کتنا غصہ آتا ہوگا. اے امت محمدیہ یاد کرو. لوگ بڑے اچھے سے پوچھتے ہیں رمضان میں مر گئے تو جنتی کیا؟ کعبہ کے اندر بھی مرے نا اور کرپٹڈ ہو گئے تو جنتی نہیں ہو سکتا. رمضان کی بات کر رہے ہیں. جنت دینے والا اللہ ہے، جہنم میں دینے والا اللہ ہے. اس لیے وہ دن اور لمحے کا محتاج نہیں. سنڈے کو تجھے موت آ جائے نبی کی غلامی میں جنت مل جائے. کرپشن کو دور کرو، آپسی اختلافات اور چپکلش کو دور کرو، شیر و شکر بناؤ زبان کو، اداؤں کو محبت والا بناؤ، حرکتوں کو محبت والا بناؤ. گھر سے آؤ تب بھی محبت والے بن کر آؤ، یہاں سے جاؤ تب بھی محبت والے بن کر جاؤ. گھر سے آتے ہو، ارے اچھا اس حدیث پاک میں ایک اور لفظ ہے، میں کھل کر کے بول رہا ہوں، توجہ دیجیے گا. بڑی محبت کا مہینہ آ رہا ہے. رسول پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی خادموں پر یعنی اپنے ماتحتوں پر نرمی سے پیش آئے گا، اس کا دل خوش کرے گا، تو اللہ پاک اس نرمی اور دل خوشی کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائے گا. رمضان کا ایسا موقع کہ پتہ نہیں آپ اپنے غلاموں اپنے خادموں کو کام کرنے والوں کو اتنا ڈانٹتے ہو، یہ کیوں نہیں ہوا وقت پر، وہ کیوں نہیں ہوا وقت پر، یہ کیوں نہیں ہوا وقت پر. نہیں پیارے، خادموں پر، ماتحتوں پر، تحت کفالت رہنے والوں پر رسول نے اسی رمضان آخر کے لیے شعبان کے آخری لمحے میں ارشاد فرمایا تھا کہ انہیں راحت دینا، ان کو بوجھ مت دینا، انہیں ستانا نہیں، انہیں تکلیف نہیں دینا. آپ گھر سے آتے ہو یہاں ذرا کوئی بچہ وغیرہ یا کچھ بھی نکلتا رہتا، اب چلانا شروع کر دیتے. ارے اس کو آپ اس طرح سے بھی تو حل کر سکتے تھے، بیٹے نماز کا ٹائم ہے چلو یا گھر جاؤ، اس طرح سے بھی تو بول سکتے. اسی طرح آپ نکلتے، پتہ نہیں کوئی اگر دکھ گیا الٹا پلٹا تو ایک دوسرے کی. کہنا یہ ہے کہ جتنا عظیم آفر ہے اتنا ہی عظیم غلطی کر رہے ہیں ہم. شیطان بند ہو جاتا، شیطانیت بند نہیں، متحرک بند ہو جاتا ہے، حرکت بند نہیں ہوتی. شیطان کے کر دیے جاتے ہیں اور تم خوشی میں مبتلا ہو جاتے ہو، لیکن سال بھر جو ٹرینڈ کیا ہے اس کی ٹریننگ کا اثر رہتا. اس لیے اس کو آپ مفتی صاحب کا جملہ مت کہنا. رمضان میں اگر تم نے بخشش نہیں کرائی اپنی تو رسول پاک کی زبان سنو، ہلاک ہو گیا وہ. اور جبرائیل کی آمین سنو، یا جبرائیل کی دعا سنو اور نبی کی آمین سنو. یہ سید الملائکہ ہے، یہ سید الانبیاء ہے. معصوموں کے معصوم جبرائیل آئے. ہلاک ہو گیا وہ جس نے رمضان پایا خود کو بخشوا نہ سکا. نبی کہتے آمین. صحابہ نے جب بعد میں پوچھا تو یہی وہ موقع. 3 چیزیں تھیں مگر ہم صرف آپ کو رمضان کے حوالے سے، استقبال رمضان کے حوالے سے آپ گفتگو کا محور سمجھ گئے ہو. سب سے پہلا محور میری گفتگو کا یہ ہے کہ جب سے آپ ہم بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر کے آج تک یاد کریں کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کہاں کمی ہوئی ہے اور وہ سب یاد کر کے توبہ کریں. کیونکہ جب تک قرضہ نہیں پھیریں گے تو فرضہ نہیں پھرتا. قرض ادا کرو تب فرض ادا کرو. قرض پہلے آپ کو پھیرنا ہے. قرض کے ساتھ مر جاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ پاک اس وقت تک تمہارا حساب موقوف رکھے گا جب تک کہ صاحب قرض کا قرض ادا نہ کر. اب آپ بتائیے جمن سے قرض لیے تھے، آپ مر گئے، 20 سال کے بعد جمن مر رہا ہے، 20 سال تک تڑپتے رہے قبر میں. لوگ بولتے آتما تڑپتی ہوں تڑپتی ہے، یہی سب اصل وجہ ہے. ہمارے پاس اس کا عقیدہ نہیں، تصور نہیں، لیکن وجہ یہی ہے وہ موقوف فرماتے
تو آپ یاد کرو، اور آپ ہی کو اللہ پاک نے یاد کرنے کا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر ایمان کی فہرست میں داخل ہو، اور اگر کیوں ہو اور رہو، اللہ پاک اسی پر قائم رکھے، تم ایمان میں داخل ہو تو ایمان والوں کو رب کہہ رہا علیکم السلام، علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں۔ اس لیے فرض کی ادائیگی سے پہلے آپ کو قرض پھیرنا ہے، قرض پھیرنا ہے۔ آپ رکھیے روزہ، اب کریے عبادتیں۔ رسول پاک نے اس روزے کے حوالے سے ایک بڑا جارحانہ جملہ ارشاد فرمایا ہے جو ایسا ڈر بھی لگے گا۔ نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، من لم يدع قول الزور فليس لله في حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں سنو، جو شخص اپنی حرکت قبیحہ سے باز نہ آئے، اب نہیں سمجھے اگر تو یعنی غیبت، چغل خوری، حسد، الٹے پلٹے کامات، کرپشن کی باتیں، ان تمام چیزوں سے جو باز نہیں آتا، وہ کھانا پینا زندگی بھر تک وہ روکا رہے، مجھے ایسے روزے داروں کی ضرورت نہیں۔ جاؤ، ڈکلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ کھاتے رہے کھل کر کے، جب اللہ ہی ڈکلیئر کر دیا قبول کرنے والا، تو فائدہ کیا ہوا؟ کہنا یہ ہے کسی بھی عبادت میں پرویش کرنے سے پہلے، انٹری کرنے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے پیارے پورے کرپشن کو دور کرو، پورے اپنے اندر کی تمام غلط باتوں کو دور کرو، حسد، کینہ، بغض، حقوق العباد کی پامالیوں کا مسئلہ، حقوق اللہ کی پامالیوں کا مسئلہ، اپنے جانے انجانے جتنا بھی آپ کو ہو سکے وہ سب یاد کر کے سب سے پہلے توبہ کرو، پھر داخل ہو۔ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ برکت کا مہینہ ہے یا مغفرت کا مہینہ ہے، ورنہ مت رکھو روزہ، مت کرو عبادتیں، عبادت کی طرح کرو۔ رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرتے ہو اللہ سے تو ڈرنے کی طرح ڈرو، ڈرانے کی طرح مت ڈرو، ڈرنے کی طرح ڈرو۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو ایمان کو حفاظت سے رکھو، تو ایسے ہی اے عمل کرنے والو، اے روزہ رکھنے والو روزے کی طرح روزہ رکھو، روزے کی طرح روزہ رکھو۔ اس لیے آپ کو، ہم کو اگر تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے کرپشن کو دور کرنے کی تیاری کیجیے۔ نہیں بولنا پڑے گا یار، کیوں؟ صحابہ کامیاب ہیں یا نہیں؟ تابعین کامیاب ہیں یا نہیں؟ صحابیات کامیاب ہیں یا نہیں؟ ازواج مطہرات کامیاب ہیں یا نہیں؟ ابھی دیکھیں 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا کا دن ہے، کامیاب ہے یا نہیں؟ رمضان المبارک کامیاب ہے نہیں؟ کس کی جنت میں بیٹیوں کو بھیج رہے ہو؟ کس جنت میں تمہاری بیٹیاں اور بہنیں جائیں گی؟ اپنا پرسنل جو خریدے ہو، میرے پر زمین، آسمان پر زمین، جنت جاؤ گے، اور بیٹیوں کو بھی بھیجنے کا مسئلہ یاد رکھو۔ اے مردو، تم اس جنت میں جاؤ گے جس کا لیڈر حسن حسین ہے، اور اے عورتوں تم اس جنت میں جاؤ گی جس کا لیڈر فاطمہ الزہرا۔ اب کہاں جاؤ؟ اب تو آٹومیٹک آپ کو حسن و حسین کو آئیڈیل بنانا ہے، اب تو آٹومیٹک آپ کو فاطمہ کو آئیڈیل ماننا ہے۔ اب آپ سوچ لو، یہی اسپیشل آفر، یہی شادابی، یہی وکٹوریٹ، یہی سب دماغ میں ہوں گے؟ نہیں۔ سنو، نبی پاک کے صحابہ نے ایک عظیم حدیث پاک نبی نے فرمایا کہ سنو، رمضان میں جو کوئی افطار کراتا، اس میں ایسا افطار کراتا تو اللہ پاک میرے حوض کوثر سے، جملے میں بہت میرے حوض کوثر سے اسے اس طرح پلائے گا کہ لا یظمأ بعدہ ابدا، کہ اس کے بعد پھر کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کا مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو کوئی افطاری کرائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ روزہ خالص اللہ کے لیے رکھتا ہے، توجہ دے رہے ہیں؟ تو جو کوئی اللہ والوں کو، آپ اللہ والے بن جاتے ہو روزہ رکھ کر، جو کوئی اللہ والوں کو کھلائے گا پلائے گا تو میرے حوض کوثر سے اللہ پلائے گا، کہ پھر کبھی پیاسا نہیں۔ تو کچھ غریب صحابہ، کچھ فقراء صحابہ رو رو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کھلانے پلانے کی بات آپ نے کہی ہے اور ہم تو کھانے پینے کے ہمارے لالے پڑے رہتے ہیں سرکار، تو اس ثواب سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ واہ، میرا آقا ہے، بے حساب نعمت رکھنے والی ذات کا وہ رسول ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس پانی ہی ہو تو ویسے ہی ثواب ملے گا، جاؤ پانی ہی پلا دو ویسے ہی ثواب ملے گا۔ کرتے ہو نا؟ ہر سال کچھ نہ کچھ بولتا ہوں، مسجدوں میں افطاری کرنے والوں
اس کا خیال ہے؟ اس کا خیال رکھنا. ہم ناراض نہیں، نبی ناراض ہوں گے، صحابہ کا دل دکھے گا جو تمہارے بیس آف نجات ہیں، کامیابی کے بیس ہیں، بنیاد ہیں. تم میری زبان اگر تلخ نظر آ رہی ہے تو چھوڑ دو، مصطفیٰ کی بولی نہیں، مصطفیٰ نے کہا ہے تمہیں کھلاؤ. یہی جذبہ رکھو. ادھر لاوا ادھر لاوا ادھر لاوا یہ سب نہیں، ادھر لے جا ادھر لے جا. پانی بھی اگر رہ جاتا ہے تو پی لے، بس کھانا ہے گھر جا کر کھاؤ آرام سے. لیکن ان تمام باتوں کا لحاظ کرو. خلاصہ یہ کہ آج کے اس عظیم جمعہ آنے والا جو بھی لمحہ ہے آپ کے پاس 2-3 دن، توبہ کا مکمل آفر آپ کے پاس موجود ہے. اور اللہ پاک کی طرف سے اسپیشل آفر، سارے آفرز کو ختم کرو. روزہ اللہ کے لیے، خالص اللہ ہی کے لیے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو 2 منٹ میں بول دو، تراویح کی آپ کو پورے رمضان تک پڑھنا ہے. 1 قرآن 2 قرآن 5 قرآن یہ سب دھیان میں نہیں، پورے رمضان تک چاند رات سے چاند رات تک پڑھنا ہے. اس میں بیٹی کا کپڑا نہیں آیا، بہو کا کپڑا نہیں آیا، بیوی کا کپڑا نہیں آیا، وہ سب افیکٹڈ ہوئے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی. کچھ بھی نماز اور عبادت کچھ بھی نہیں، کوئی اثر نہیں ہوگا، کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. 29-30 جتنے بھی رمضان کے پورے مہینے تک آپ کو تراویح پڑھنا ہے. 2 دن 3 دن تک پوری مسجد بھری رہتی اور اس کے بعد پتہ نہیں لگتا ہے کہ اللہ بھگا دیا ہے. لوگ تو بھگاتے ہی، پھر کہاں چلے جاتے ہیں لوگ. اور 5-5 دن کو لوگوں کا انتظار کرتے. 5 دن تراویح پڑھ لے. تراویح پورے رمضان ہے. 1 قرآن پڑھے تو تمہیں 1 قرآن کا ثواب ملے گا. اور میں نے ابھی کہا ہے یہ پازیٹو پہلو ہے. نیگیٹو پہلو بھی دھیان میں رکھو کہ پورے رمضان تک جب تمہیں پڑھنا ہے تو 1 قرآن میں ختم کر لیا ہو، اچھا واقعی ختم کر لیا، اسی لیے تمہارے اوپر فل اثر ہو رہا. نہیں، تم جہاں پڑھ رہے ہو تراویح وہی پورے رمضان تک پڑھتے رہو تراویح، محبت سے پڑھتے رہو تراویح. الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے میں 2 قرآن ختم فرمائے تھے. کہیں بھی 2 قرآن 5 قرآن اپنے حساب سے ختم کرو، اپنے حساب سے ختم کرو، لیکن تراویح ایک کے پاس پڑھو، اویلیبل ہو، میسر ہو، پورے رمضان تک پڑھو. الحمدللہ ختم ہو جاتا ہے اگرچہ روایت کے مطابق 27 کو، تو 2 دن یا 3 دن جو باقی ہے اپنے گھر میں پڑھو. اور عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں پڑھنے کا آرڈر دو. تراویح وغیرہ کا مسئلہ باہر جانے کو مت کرو. آج کی تاریخ میں تو جانے ہی مت کہو. اگر عزت و عصمت کی حفاظت ہے، پوری سیکورٹی ہے تو پھر اجازت ہے، لیکن آواز تو باہر نہیں جانی چاہیے. تو عورت ہو یا مرد ہو، سب پر پورے مہینہ تراویح سنت مؤکدہ ہے. آپ 5 دن 10 دن 1 ختم 2 ختم والا دماغ ہرگز مت رکھو. کیوں؟ روزہ اور تراویح میں بڑا عظیم کنیکشن ہے. نبی فرماتے ہیں من صام وقام، جس نے روزہ رکھا اور تراویح پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اب آپ بتائیے، صام اور قام دونوں کہا رسول پاک نے، اس لیے اس کو بھی آپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے تراویح بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے. آپ کو آنکھوں کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، جسم کا روزہ، اداؤں کا روزہ، ہر حرکتوں کا روزہ رکھنا ہے. اور ان تمام کی قبولیت کے لیے اب سنیے جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، آیت نمبر 183 تلاوت کی تھی. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے پاس تقوی آ جائے گا. تمہارے پاس تقوی آ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ کیا ما حصل اور خلاصہ تقوی ہے. اور اسی کے 2-3 آیت کے بعد اب سنو، ان تمام میں اگر کچھ کمیاں، کچھ خامیاں واقع ہو جائے تو اللہ پاک نے ایک در رکھا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، آیت نمبر 186 میں 2 آیت کے بعد کہ اے حبیب مکرم، یہ روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد اگر پوچھیں کہ رب نے کہا تھا میں اس کا بدلہ ہوں، میں اس کا بدلہ ہوں، تو اے حبیب اگر یہ پوچھے کہ رب کہاں ہے تو کہہ دینا فإنی قریب، میں اس کے قریب ہوں. شرط یہ ہے کہ وہ آپ سے پوچھے آ کر، آپ سے پوچھے آ کر. روزہ دارو، اپنے روزے کی مقبولیت کا مرکز و محور مصطفیٰ کی بارگاہ سمجھنا. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کرو نبی کے وسیلے سے، عمل کرو نبی کے وسیلے سے، روزہ رکھو نبی کے وسیلے سے، ہر عمل کا وسیلہ نبی پاک کو لو. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو ایسا جذبہ کاملہ عطا فرمائے، صادقہ عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ عظیم مہینے میں داخلہ کی توفیق کامل عطا فرمائے. ہم سب کی توبہ کو
سے ہے پروردگار، تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ آمین آمین بجاہ